إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم علمني رشدي وأعذني من شر نفسي أما بعد
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات گرامی قدر حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دی ذات گرامی واسطے بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے دنیا کے نام کے اندر جو بھی آباد زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر انسان دنیا تے عارضی اچانک اپنے وقت مقررہ تے موت کا شکار ہوئے گا، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی دے سامنے اپنی اس زندگی دا حساب دے گا، اور وہ حساب دینا پڑے گا۔ تھوڑی اور میری زندگی دی مثال اس طرح ہے، جس طرح کوئی انسان پھٹے اوپر برف رکھ کے برف فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اور صدا لگا رہے ہیں کہ اگر کسی نے برف خریدنی ہے تو خرید لے، کوئی خرید لے گا تو اس کا فائدہ ہے، اور اگر نہیں خریدے گا تو پھر اس کا بھی نقصان، میرا بھی نقصان، کیونکہ برف کھر جائے گی، پگھل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تھوڑی اور میری زندگی دی اسی طرح مثال ہے، اگر کوئی انسان اپنی زندگی تو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ آگے بڑھ کے فائدہ اٹھائے، اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنائے، وگرنہ یہ زندگی چل رہی ہے برف دی مانند پگھل رہی ہے، ہر آن والا دن کم ہو رہے ہیں، اور بہت جلد قیامت نو ملاقات ہوئے گی تمام احباب دی جو دنیا تو چلے جان گے۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارک اندر عام خطبات اور عام موضوعات تو ہٹ کے میں جو پیغام دینا چاہنا کہ ہر انسان میرے سمیت اسی جو زندگی بسر کر رہے ہیں، آیا یہ زندگی رحمان جس نے سانو پیدا فرمایا ہے اس دے حکم دے مطابق بسر کر رہے ہیں، یا شیطان جو مومن مسلمان دا ازلی دشمن ہے، اس دی خواہش، اس دی چاہت اور اس دے حکم دے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہر بندے نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ میں زندگی کس طرح بسر کر رہے ہیں، رحمان دے حکم دے مطابق یا شیطان دے حکم دے مطابق۔ اور اگر رحمان دے حکم دے مطابق زندگی بسر ہو رہی ہے پھر انشاءاللہ اس اندر خیر ہی خیر ہے، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر شیطان نو راضی کر رہے ہیں، اس دی حکم، اس دی خواہش کے مطابق زندگی بشر کر رہے ہیں، پھر قیامت والے دن شیطان دی جو چاہت ہے کہ جس طرح میں جنت تو دور ہویا، جس طرح میں اللہ دی رحمت تو دور ہویا،
اسی طرح انسان بھی، مومن مسلمان بھی، جنت تو اللہ دی رحمت تو دور ہو جائے، پھر قیامت والے دن جنت اور رحمت تو دور کر دیتا جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے معروف مشہور بات ہے، سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام جتوں انسانیت دا آغاز ہویا، جنت دے اندر اللہ پاک نے فرمایا آدم جو جی چاہے کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ سیدنا آدم اور اماں حوا علیہ السلام جنت دے اندر زندگی بسر فرما رہے ہیں۔ شیطان ابلیس جو آگ دے نال پیدا ہویا، اللہ تبارک و تعالی نے سب کو حکم دیتا کہ تسی آدم کو سجدہ کرو۔ بات تو سب پہلے بھی سماعت کیتی ہو رہی ہے، سب نے سجدہ کیتا، مگر ابلیس شیطان یہ کہنے لگا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس تو بہتر ہوں، میں افضل ہوں، میں اس تو بہترین اور طاقتور چیز آگ دے نال پیدا کیتا گیا، آدم مٹی نال پیدا کیتے گئے۔ باہر کیف اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پھٹکار ڈال دیتی، لعنت پا دیتی۔ شیطان نے اس مقام تے کھڑے ہو کے دو درخواستاں، دو اپیلاں، دو گزارشات اللہ تبارک و تعالی دے سامنے پیش کی دیا۔ پہلی گزارش کہ مینوں قیامت تلک مہلت دے دیتی جائے، اپنے پراپوگنڈے اندر اپنے ایجنڈے دے میں کم کراں، مینوں قیامت تک مہلت دے دیتی جائے، اور میں دیگر جو لوگ دنیا تے آن گے انہاں کو گمراہ کراں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے قیامت تک، جو کر سکتا ہے کر، جس کو جتنا گمراہ کر سکتا ہے کر۔ میرے بندے جب تیرے ہیلے، تیرے چکر، تیری چال، تیرے مکر کو سمجھیں گے، میرے پاس آ کے توبہ کریں گے، میں رب ان کو معاف فرما کے پھر جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ تو جا، چلا جا۔ دوسری بات شیطان نے قسم اٹھا کر کی، جو آیت میرے خطبے میں پڑھی ہے، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اللہ کی قسم ہے میں ان کو گمراہ ضرور بے ضرور کروں گا، لأقعدن صراطک المستقیم، اور ہر جو سیدھا راستہ ہوگا اس میں بطور رکاوٹ میں وہاں موجود ہوگا۔ یہ اس نے قسم اٹھائی اور کہنے لگا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من بین ایدیہم سے مراد، ایک تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہمارا جو فرنٹ ہے، شیطان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کا فرنٹ ہے میں وہاں سے گمراہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں من ایدیہم سے مراد یہ ہے کہ میں ان کی آخرت جو آگے والی زندگی ہے اس کو برباد کروں گا، ومن خلفہم، اور ان کی جو پیچھے زندگی دنیا ہے میں ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ڈال کر ان کی دنیا برباد کروں گا، وَأَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کی جو دائیں طرف ہے وہاں سے آ کر میں ان کو آرزویں دلاؤں گا، خواہشات پیدا کرواؤں گا دل دماغ میں، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کی بائیں طرف سے ان کی عبادت جو ہے اس میں خلل ڈال کے وہاں سے لذت ختم کر دوں گا۔ آج کے جمعے میں
میں نے شروع میں کہا ہے کہ یہ والا جمعہ بات سمجھنے والی اور غور کرنے والی ہے، عام خطبات سے ہٹ کر ہے۔ آج میں نے غور کرنا ہے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم کس کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ ہم شیطان کا شکار ہو چکے ہیں یا ہم واقعتاً رحمان کے بندے ہیں اور رحمان کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہر بندے نے اپنے بارے میں، اور میں نے فیصلہ اپنے بارے میں کرنا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، شیطان ہمارا دشمن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ رب نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ عدو لکم، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اور دشمن سے کیسے بچا جاتا ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اگر دنیا میں کسی سے ہماری دشمنی ہو، ہم رات کو نکلتے نہیں، اکیلے سفر نہیں کرتے، بغیر ہتھیار کے نہیں چلتے، ان کے اس راستے میں نہیں جاتے جہاں دشمن کا گھر ہے، یہ آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ دشمن سے کیسے بچا جاتا ہے۔ شیطان کو رب نے ہمارا دشمن کہا، اور قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے اور اللہ کی محبت سے، شیطان نے جو جو ہتھ کنڈا ہمارے ساتھ کرنا تھا، رب نے وہ بھی قرآن و حدیث میں بیان فرما دیا کہ یہ تمہیں اس طریقے سے بہلانے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرے بندوں اس سے بچ کے رہنا، اور اگر نہ بچ سکے اور اسی کے ایجنڈے پہ چل نکلے تو اس کا ایجنڈا یہی ہے کہ کوئی مومن مسلمان جنت میں نہ جائے، جہنم من اصحاب السعیر، یہ اس کی دعوت ہے، یہ اس کا پیغام ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں۔ اور رب فرماتا ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ میں اپنے بندوں کو ضرور جنت دوں گا۔ قرآن پاک کا ایک اور مقام سنیں اور آپ حیران رہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے فیصلے کے بعد شیطان کی ایک بات کو بطور حسرت، ہم پر حسرت، ہمارے لیے حسرت اور افسوس کے طور پر بیان کیا۔ یہ 13واں پارہ سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 21 ہے، 22۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں جب فیصلہ ہو جائے گا جنت اور جہنم کا، درمیان میں شیطان کھڑا پتہ کیا کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، قضی الامر، فیصلہ ختم مکمل، شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم، رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، ووعد الحق، اس کا وعدہ حق تھا، اس کی باتیں سچ تھیں، اس کی دی ہوئی بشارتیں سچ تھیں، اس کا وعدہ اللہ کا سچ تھا، ووعدتکم، اور میں بھی تم سے وعدے کرتا تھا، ایسے کر لو یہ ہو جائے گا، یہ گناہ کر لو ایسے ہو جائے گا، فلاں گناہ کر لو معافی مل جائے گی، یہ کر لو یہ ہو جائے گا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے تم سے وعدے کیے مگر وہ سارے وعدے جھوٹے تھے، میں تم کو خواہشات دلاتا، میں تم سے وعدے کرتا، امیدیں دلاتا، سب جھوٹی تھیں۔ اور اگلی بات وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور آج تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ ہم نے شیطان کی بات مانی تو کیوں مانی، کوئی دلیل بھی نہیں ہے تمہارے پاس، رب نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا، سمجھا دیا تھا، نبی رسول بھیج کے، شریعت بھیج کے تمہیں ساری باتیں سمجھا دی تھیں، وَمَا لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، آج تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی بات شیطان کہتا ہے إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ، میں تو بس دعوتکم، تمہیں کہتا تھا کہ یہ گناہ کر لو چکھ لو، فاستجبتم، تم دوڑے چلے آتے تھے،
میری بات سن کر فاستجبتم، قبول کرتے جاتے تھے، گناہ کرتے جاتے تھے۔ اور آگے شیطان کہتا ہے فلا تلومونی، مجھے نہ گھور گھور کے دیکھو، فلا تلومونی، میری طرف نہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھو، مجھے نہ گھریاں ڈالو، فلا تلومونی، مجھے نہ ملامت کرو، تم ایسا تم ایسا، لومو انفسکم، آج بھی اپنے آپ پر افسوس کرو، خود پر لعنت ڈالو، خود پر حسرت کرو۔ جب رب نے کہہ دیا تھا کہ اس خبیث مردود کی بات نہیں مانی، تم نے کیوں مانی؟ یہ شیطان باتیں کر رہا ہے۔ لما قضی الامر، جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، آئیے توجہ فرمائیے، شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہمیں اس سے بچ کر رہنا ہے، اور اس کا مقصد ہمیں جہنم میں لے جانا ہے۔ اور رب کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اس سے بچ جائے گا، اور اگرچہ بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ ہو بھی جائے گا، رب فرماتا ہے مجھ سے معافی مانگے گا، شیطان سے بچے گا، میں رب اس کی مغفرت فرما کر جنت کا داخلہ ضرور عطا کروں گا۔ شیطان کا پہلا ہتھ کنڈا، شیطان کی پہلی واردات اور شیطان کی پہلی چاہت، اس پر توجہ فرمائیں۔ ایک رحمان کی چاہت ہے اور ایک شیطان کی چاہت ہے۔ آج کی جمعے کا یہی عنوان ہے، ایک رحمان کی چاہت ہے، ایک بندہ زندگی ہم کیسے بسر کر رہے ہیں، رحمان کے حکم کے مطابق یا شیطان کی چاہت کے مطابق۔ پہلی چاہت شیطان کی، اور پہلی واردات اور پہلا ہیلا اور پہلا چکر جو شیطان نے چلا، اس پہ ذرا توجہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے شیطان چاہتا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، شیطان چاہتا ہے أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جڑے رب دے بندے نے، مومن مسلمان نے، دنیا کائنات اندر جڑے لوگ نے، میں انہاں نو گمراہ کر دیاں، رب دی پہچان ختم کر دیاں، اللہ دا تعارف ختم کر دیاں، میں بندیاں نو گمراہ کر دیاں، اے شیطان دی چاہت ہے۔ ایک سروے دے مطابق نا پوری دنیا دے اندر تقریباً 6 ارب دے قریب لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک سروے دے مطابق 6 ارب دے قریب لوگ میکسیمم دنیا تے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں شیطان دی پہلی چال بیان کر رہا ہوں کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ گمراہ ہو جان، معرفت الہی تو دور ہو جان، دین تو دور ہو جان، اللہ تو دور ہو جان، ان یضلہم ضلالا بعیدا، گمراہی دی دلدل اندر چلے جان۔ ایک سروے دے مطابق 6 ارب دے قریب لوگ دنیا تے زندگی بسر کر رہے ہیں، جنہاں دے وچوں 3 ارب ایسے نے جو بالکل ٹوٹل اللہ دے منکر نے۔ 3 ارب ایسے ہیں 6 میں سے جو بالکل رب کو مانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، بالکل اللہ کے منکر ہیں 3 ارب۔ اور باقی 3 ارب میں سے 2 ارب ایسے ہیں جو ان مذاہب پر ہیں جو مذاہب اللہ نے نازل کرنے کے بعد منسوخ کر دیے ہیں۔ 3 ارب رب کو مانتے نہیں، جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، ٹوٹل 6 ارب ہیں، باقی 3 ارب رہ گئے۔ 3 ارب میں سے 2 ارب ایسے ہیں لوگ جو ان مذاہب پر ہیں جو شریعتیں اللہ نے خود آسمان سے نازل کی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد ان کو منسوخ کر دیا۔ یہودی، عیسائی، نصرانی، جو ایسے مذہب جو پہلے رب نے جو نبی نازل کر کے شریعتیں نازل کی تھی، اللہ نے ان کو منسوخ کر دیا۔ 2 ارب لوگ ابھی ان مذاہب پر قائم ہیں، پیچھے 1 ارب رہ گیا۔ 3 رب کو مانتے نہیں، 2 ان مذاہب پر ہیں
جو اللہ نے مذاہب منسوخ کر دی ہیں، پیچھے 1 ارب رہ گیا۔ 1 ارب میں سے 50 کروڑ لوگ مسلمان ایسے ہیں جو رب کو مانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ 50 کروڑ لوگ ایسے ہیں 1 ارب میں سے جو رب کو مانتے ہیں لیکن شیطان نے اپنے ایجنڈے کے مطابق ان کو ساتھ ساتھ شرک پر بھی لگایا ہے۔ اور اب آپ خوش ہوں گے کہ 3 ارب ویسے نہیں مانتے، 2 ارب ان مذاہب پر ہیں جو منسوخ ہو چکے ہیں، 1 ارب باقی ہے، اس میں سے 50 کروڑ ایسے ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اب آپ خوش ہوں گے کہ 50 جو کروڑ باقی رہ گئے اس میں ہم شامل ہوں گے اور ہم تو شیطان سے بچے ہوئے ہوں گے۔ نہیں، باقی جو 50 کروڑ لوگ ہیں ان میں سے بہت کم لوگ جو شیطان کی گمراہی سے بچ کر عقیدہ توحید پر قائم ہیں، ان میں شیطان میں اور گمراہیاں ڈال دی، کسی میں سود ڈال دیا، کسی کو بدکاری پہ لگا دیا، کسی کو زنا پہ لگا دیا، کسی کو چوری ڈکیتی پہ لگا دیا، کسی کو غیبت پہ لگا دیا، کسی کو جھوٹ پہ لگا دیا، کسی کو کسی کے حق کھانے پہ لگا دیا، کسی کو جناب اپنی خود نمائی پہ لگا دیا، کسی کو حسد پہ لگا دیا، کسی کو تکبر پہ لگا دیا، کسی کو غرور پہ لگا دیا۔ تو پھر بات یہی سمجھ آئی، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان چاہتا ہے لوگ گمراہ ہو جائیں اور وہ اپنے ایجنڈے پہ پورا کام کر رہا ہے۔ اب آپ نے اور میں نے غور کرنا ہے کہ یہ شیطان اپنے ایجنڈے میں اس قدر کامیاب ہے کہ کوئی طبقہ، عزیز سمجھے نا، اصل میں یہ موضوع تھوڑا عام نہیں ہے، سننے اور سمجھنے والی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو حسد کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں، اور پھر بندے گل منن بھی تیار نہیں، مانتے بھی نہیں، کہتے نہیں مولانا میں تو نہیں کر رہا، شیطان سمجھ نہیں رلنے دیتا، جبکہ حضور نبی کریم نے فرمایا الشیطان یجری، خون میں، آپ کے خون میں، جسم میں شیطان ایسے چلتا ہے آپ کے جسم میں جیسے خون چلتا ہے۔ شیطان ہر بندے کے ساتھ ہے، رب نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے، رب نے اس کو مہلت دی ہوئی ہے کہ تم کر جو کرنا چاہتا ہے، اور اپنے بندوں کو پیغام دیا ہوا ہے کہ اس سے بچ کے رہنا، یہ اس کی ہتھ کنڈے ہیں۔ اب غور آپ نے اور میں نے کرنا ہے کہ ہم بچ رہے ہیں یا اس کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ حسد، بغض، بیماریاں، غیبت، چغلی، یہ سارے کام شیطان کرواتا ہے، سارے کام شیطان کرواتا ہے، اور ہم کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ میں عالمی اسلام کے اندر میں ہی پورا، میں ہی سب سے اعلیٰ۔ یہ پہلی اس کی واردات ہے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اب آپ دیکھ لیں کہ ہر 10 کلومیٹر کے بعد آپ کو آستانے، جھگیاں، حویلیاں، دربار، یہ پورے ہمارے پاکستان میں، پورے ملک میں یہ ملے کہ ہر 10 کلومیٹر کے بعد لوگ وہاں جھکے ہوئے ہیں، کوئی بکرے لے کے، کوئی چھترے لے کے، کوئی مرادیں لے کر، کوئی دھاگے لے کر، اور مساجد خالی ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان گمراہ کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے ایجنڈے پہ کامیاب ہے اور وہ کام کر رہا ہے۔ یہ پہلی بات ہے کہ شیطان گمراہ کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ اس پہ تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو کس قدر اس نے گمراہ کیا، لیکن ایک ہینس میں نے آپ کو دے دیا، یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ آگے چلتے ہیں، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَقْرِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَقْرِ، جن کو رب نے مال دیا، جو فقر و فاقے میں ہیں، اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ اپنے فضل سے غنی فرمائے۔ جو فقر و فاقے میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرمائے۔ رب فرماتا ہے، پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بندو
جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے، مال دیا ہے، ہم کو مال کس نے دیا ہے؟ مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ یہ آپ کے اور میرے آباء و اجداد کے وراثت نہیں شروع سے چلی آ رہی کہ آسمان سے ہمیں یہ مل گئی تھی کہ تمہارے یہاں نہ تھی ہے، یہ رب نے لکھا تھا، ہمیں مال اللہ نے دیا ہے۔ کوئی بندہ اپنی چودراہٹ یا اپنی طاقت یا اپنے دماغ، اپنے عقل پر بھروسہ نہ کرے کہ میری محنت ہے، میرا عقل ہے، میری تعلیم ہے۔ بڑی بڑی تعلیم والے ڈگریاں اٹھا کر روڈوں پر گھوم رہے ہیں۔ یہ رب کی رحمت ہوتی ہے، جس کو جتنا نواز دے۔ اللہ نے مال دیا، رب نے مال دینے کے بعد تقاضا کیا، میرے بندے میں نے تجھ کو مال دیا، میں چاہتا تو تجھے فقیر پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تجھے محتاج پیدا، میں نے تجھے مال دیا، اب تیرے اوپر حق ہے کہ میرے راستے میں اس کو خرچ کر، میرے راستے میں خرچ کر، لگا، سخاوت کر۔ اللہ فرماتے ہیں اور اس بات سے بھی بے نیاز ہو جا، مستغنی ہو جا، بے نیاز ہو جا کہ خرچ کروں گا تو کم ہوگا۔ رب فرماتا ہے میرا تو اس سے وعدہ ہے، تو جتنا خرچ کرے گا میں اس سے ڈبل تجھے عطا کروں گا، یہ میرا تو اس سے وعدہ ہے۔ یہ رحمان کی چاہت ہے کہ میرا بندہ میرے راستے میں مال خرچ کرے۔ اب شیطان کی چاہت سننا اور غور کرنا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَقْرِ، جب بندہ نیکی کے راستے پہ مسجد، مدرسہ، دینی طلباء، علماء ان پر خرچ کرنے لگتا ہے، شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَقْرِ، اللہ کے بندے غریب ہو جائے گا، مال ختم ہو جائے گا، مدرسے میں دے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَقْرِ، اگر دین پر خرچ کرے گا، اسلام پر خرچ کرے گا تو کنگال ہو جائے گا۔ اور یہی بندہ جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے وہاں پیسے لوٹاتا ہے، آسمان کی طرف اوپر پھینکتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے میں نے تجھ کو یہ حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو کہا تھا دین پر خرچ کر، اور پھر لوگوں کو دکھا دکھا کے پھینکتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَقْرِ، دین پر خرچ کرے۔ شیطان کہتا ہے کہ فقیر ہو جائے گا، عیاشی پر اور دنیا داری پر اور دنیا کے معاملات میں جتنا خرچ کرے خوش ہوتا ہے کہ لوگ میرے پیسے بھیج رہے ہیں، لوگ جناب بلے بلے تھے، واہ واہ ہونی چاہیے۔ رب فرماتا ہے تو میرے ایجنڈے پہ نہیں چلا، میں رحمان کے حکم پہ نہیں چلا، بلکہ تو شیطان کو خوش کر رہا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَقْرِ، دین پر خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، دین پر اور اسلام پر، مدارس میں، مساجد میں اور نیکی کے کاموں میں، رفائی کاموں میں خرچ کرتے ہوئے جناب دل سکڑتا ہے، تنگ ہوتا ہے۔ اور یہی بندہ مالدار ہو سکتا ہے شام کو یا رات کو یا ایک دن میں 20، 25، 30 ہزار کا کھانا کسی ہوٹل پہ دوستوں کے ساتھ اڑا دے، کوئی دل تنگ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ شیطان واہ واہ کر رہا ہوتا ہے، 25,000 کا کھانا کھاتا، بل لیندہ، پھر ادھر فوٹو لیندہ، پھر لوگوں نو دسدا، یہ وہ نہیں کر رہا ہوتا، یہ سارا کام شیطان کروا رہا ہوتا ہے کہ لوگ خوش ہوں گے کہ یہ بڑا مالدار، بڑا خرچ کرنے والا ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے کاش یہی قیمت، یہی پیسے تو میرے راستے میں خرچ کرتا، میں رب تجھے ڈبل عطا فرما دیتا۔ آئیے توجہ فرمائیے، اگلا تیسرا اور انتہائی خطرناک شیطان کا ہتھ کنڈا جس کے ہم شکار ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے لوگ آپس میں لڑیں، لوگ آپس میں جھگڑیں، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، دلوں میں نفرت پیدا ہو، یہ شیطان چاہتا ہے۔ اور رحمان اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا چاہت ہے؟ آپ نے فرمایا تھا لا تباغضوا ولا تحاسدوا، اے میری امتیوں آپس میں بغض نہ کرنا، آپس میں حسد نہ کرنا، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا،
تحابو محبت کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کرنا، یہ نبی چاہتے ہیں، یہ رحمان چاہتے ہیں، اور شیطان چاہتا ہے کہ آپس میں نفرت کا بیج بویا جائے، آپس میں لڑائی ہو، آپس میں دلوں میں کدورت ہو۔ یہ شیطان کی خواہش ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، تم کس کے ایجنڈے پر چل رہے ہو؟ ہم کس کی بات مان کر چل رہے ہیں، رحمان کی یا شیطان کی؟ آپ دیکھ لیں، ہر گھر میں جھگڑا، سکا بھائی سکے بھائی سے کلام کر کے راضی نہیں ہے۔ اور میں حیران ہوں، کئی بندے مسلمان اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے فخر سے بتاتے ہیں، میں سکے بھائی سے 20 سال سے نہیں بولتا، 20 سال سے نہیں بولتا۔ میں ابھی راستے میں آ رہا تھا، ایک بھائی سرگودا کا، وہ جس گاڑی میں سفر کرتا ہوں اس میں اپنی بیگم اور بچوں کو چھوڑنے آیا تھا۔ وہ ادھر تشریف لا رہے تھے سسرال اپنے ماں باپ کے گھر۔ اللہ کی قسم باوضو بات کر رہا ہوں، اس سے بھی کوئی بڑی بات ہے۔ میں تم کو بتا رہا ہوں کہ شیطان کس طرح ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو کہہ رہا تھا کہ سیدھا چاچو کے گھر وہاں جانا ہے، چاچو بھی شاید ادھر ہوگا، اور جو خالہ ہے اس کے گھر آپ نے ٹوٹل 5 منٹ بیٹھنا ہے، اور جب داخل ہونا ہے مجھے فون کرنا ہے۔ 5 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھنا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے جب وہ ہمارے گھر ہوتے ہیں بیٹھتے ٹکتے ہی نہیں، آتے اور فوراً نکل جاتے ہیں، ہم کیوں ان کے گھر جائیں؟ یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے۔ رحمان کہتا ہے کہ تم محبت کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ ہم تو اس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ شیطان کا ہر ایجنڈا ہم پورا کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم آکڑ خان اور اپنے آپ میں بہت بڑے بڑے پھرتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں، میں فلاں سے بولتا نہیں، فلاں کے ساتھ میں یہ چلاکی کرتا ہوں، دل میں نفرت کرتا ہوں، اوپر سے زبان سے میٹھا میٹھا ہوں، اور میں جناب السلام علیکم بھی کرتا رہتا ہوں، دل میں بغض بھی پالتا رہتا ہوں، سامنے آ جائے تعریف بھی کر دیتا ہوں، جب نکل جائے اس کی چگلی غیبت بھی کر دیتا ہوں، میں بڑا ہوشیار ہوں۔ شیطان سائڈ پہ ہو کے ہنستا ہے کہ تم ہوشیار نہیں ہے، تو میرے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، یہ تو اسے میں کام کروا رہا ہوں، یہ میری چاہت ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، یہ شیطان چاہتا ہے کہ دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے، اور ہم خوش ہوتے ہیں۔ نہیں بولتا تھے نہ بولے، میں کوئی دکھانا کھانا ہے، نہیں آتا تھے نہ آئے۔ او بھائی یہ تیرا میرا کام نہیں ہے، ہمارا کام تھا، اسلام نے شریعت نے رحمان میں کہا تھا کہ آپس میں محبت کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اور ایک المیہ کی بات سناتا ہوں آپ کو، ایک المیہ کی بات سناتا ہوں۔ اگر کوئی دنیا دار ناراض ہو جائے نا، دنیا دار کوئی ناراض ہو جائے، اس کو راضی کرنا اور منانا انتہائی آسان ہے۔ دنیا دار کو راضی کرنا منانا انتہائی آسان ہے۔ اللہ کرے کوئی مذہبی بندہ کسی نہ رنج نہ ہو، مذہبی بند راضی ہوتے ہی نہیں، بھائی مانتے ہی نہیں، دل سے بات جانے دیتے ہی نہیں، اور ذہن میں یہ بات رکھتے ہیں میں بھائی اپنی الحمدللہ 5 وقت نماز بھی پڑھتا، میں بولا نہ بولا مخلوق کا مجھے کیا۔ یہ ایک الگ میرا ایک عنوان ہے، کبھی ذکر کروں گا۔ خالق سے رابطے مخلوق سے زیادتیاں، خالق سے رابطے مخلوق سے زیادتیاں۔ شیطان اپنے ایجنڈے پہ چل رہا ہے، اور شیطان پتہ کب خوش ہوتا ہے؟ شیطان ایک نہیں ہے، اس کا پورا ایک قبیلہ ہے۔ قرآن میں رب نے کہا ہے وَقَبِيلُهُ، اس کا پورا ایک قبیلہ ہے، ایک جتھا ہے۔ صبح وہ بیٹھ جاتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ اس کا گھر اور اس کا مسکن پانی پر ہے۔ شیطان کا مسکن پانی پر ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے چھوٹے موٹے شتونگڑے جنوں میں بھی ہیں، انسانوں میں بھی ہیں، وہ نکل جاتے ہیں، چل نکلتے ہیں، لوگوں کو اپنے ایجنڈے پر کام کرتے، کسی کو لڑانا، کسی کو بغض ڈالنا، کسی کو حسد کروانا، کسی سے چغلی کروانا۔ شیطان واپسی رپورٹ لیتا رہتا ہے، تو کی کر رہا ہے؟ میں 2 بندے آپس ہی دکان تے کھڑے سن، چھوٹی جی گل ہوئی، میں انہوں کا چک دے کام نو کو آپس ہی لڑ پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کی کر کے آیا بھائی؟ میں جناب فلاں مسجد اندر فلاں مقتدی دی مولوی نہ رولا بنا دیتا۔ کی بنیا؟ مولوی نے قرات لمبی کی تھی، میں انہوں پچھو اولی جو جناب وسوسہ ڈالیا۔ بندہ کہنا میں نہیں کر رہا بھائی، شیطان اپنے ایجنڈے پہ تجھ سے کام کروا رہا ہے۔
اور جب ایسا وسوسہ، ایسا خیال گندا برا ذہن میں آئے تو سمجھ جاؤ کہ شیطان سجن دوست میرا بیلی آ گیا، تشریف لے آئے۔ پھر ایک بندہ آتا ہے، حدیث سنا رہا ہوں، وہ کہتا ہے شیطان کا جو شتونگڑا ہوتا ہے اس سے شیطان پوچھتا ہے کہ تسی کیڑا کارنامہ سر انجام دے کے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ دو میاں بیوی وہ آپس میں جھگڑے، میں نے تانے ادھروں بیگم دے وے ادھروں میاں دے وے، ادھروں بیگم او دے ماں پیو نو گالاں کڈے، ادھروں میاں او دے ماں پیو نو تانے کہے، ادھروں جناب بیگم کہے کہ میں انج آئی تیرا گھر سواریا، ادھروں میاں کہے کہ تو لے کے کی آئی، تو تے خالی آتا آئی سے، تو تے بالکل اس طرح۔ میں لڑائی دی اس نوبت تے لے آیا کہ میاں نے اپنی بیگم نو طلاق کہہ دیتی، رشتہ توڑا دیتا، ختم کر دیتا۔ شیطان اس نو تھاپڑی دیندا کہ چنگا کام تو ہی کر کے آیا، بہتر کام سارے تو کر کے آیا، تو فرسٹ آیا، تو پاس آئے۔ لوگوں آپس میں لڑنا، آپس میں جھگڑنا، نفرت ڈالنا، اور کئی بندے بعض علاقے مشہور ہوندے نے جھگڑا پڑھان والے، آپس کے اندر رشتہ داری برادری نو توڑن والے۔ وہ جو رشتہ داری کو توڑواتا ہے، ادھر کی باتیں ادھر کر کے، ادھر کے جھگڑے ادھر کر کے، اور درمیان میں معصوم بن کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں تو صلح ہی چاہتا ہوں، میں تو ایسے ہی کرتا ہوں۔ یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان کہتا ہے یہ تو نہیں کر رہا، یہ میرا کمال ہے، میں تجھ سے یہ کام کروا رہا ہوں کہ آپس میں نفرت بغض ڈل جائے۔ شریعت کہتی ہے، رحمان کہتا ہے کہ آپس میں محبت کرو، آپس میں ایک دوسرے کو درگزر کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، اور ہم شیطان کی ہتھے چڑھے ہوئے ہیں۔ اور اگر زندگی ایسے گزارتے رہے تو سن لو، شیطان کی یہ خواہش ہے کہ جس طرح مجھے جنت سے نکالا گیا، جنت سے دور کیا گیا، مجھ پر لعنت ڈالی گئی، مجھے مذموم بنا کے، مجھے ذلیل کر کے جنت سے نکالا گیا، وہاں جوار رحمت سے اللہ کی رحمت اور اس کے قرب سے دور کیا گیا، میں یہ کام کرتا رہوں گا کہ کوئی بندہ جنت میں نہ جائے، جہنم کا ایندھن اور بالن بن جائے۔ اب آپ نے اور ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اکثریت شیطان کے ایجنڈے پر چل چکی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شیطان کیا کروانا چاہتا ہے۔ یہ تیسری بات تھی کہ شیطان دشمنی ڈلوانا چاہتا ہے۔ اگلی بات سنو، شیطان کا اگلا ایجنڈا چوتھا کیا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شیطان اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ شیطان اللہ کے ذکر سے روکنا، اس بات کو اگر عام فام سمجھنا ہو نا، عام فام سمجھنا ہو، کبھی رات کو اللہ کا ذکر شروع کر کے دیکھنا، تمہیں فوراً نیند آ جائے گی۔ جب تم ذکر شروع کرو گے، تمہارا سجن، تمہارا بیلی، تمہارا دوست حضرت صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے، کبھی تمہاری کمر دبائیں گے، کبھی تمہارے پاؤں دبائیں گے، کبھی تمہارا جناب سر دبائیں گے کہ جناب کو نیندر آئے، جناب سو جائیں۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور یہ رب کے ذکر سے رک جائے تو فلم تے ڈرامہ باویں 2.5 گھنٹے دوئے نیند آندی پوری فیملی نو۔ اور جڑا پچھے مشہور ڈرامہ سی وہ تو کی نا سی جی بڑی لمبیاں قسطیں سن، کوئی بندہ، بڑے بڑے مذہبی بندے اللہ کی قسم ہے باوضو ممبر پر موجود ہوں، اس کا نام سنا ہے لوگوں سے، کیونکہ اتنا مشہور ہو گیا، کیا لوگ مسجدوں میں باتیں کرتے تھے نمازوں پر بیٹھ کر۔ اور مسلمانوں اپنی حالت پر غور کرو، اپنی کیفیت پر غور کرو، اپنے مذہب پر غور کرو، اپنے اسلام پر غور کرو۔ شیطان نے تمہیں کس قدر گناہ کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، غلط کام کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ کوئی مذہبی بندہ بھی پتہ نہیں کتنے ہیں جنہوں نے اس کی ساری ایک قسط مس نہیں کی، ساری قسطیں دیکھ کر پھر بڑے مزے سے وہ غازی ارطغرل لوگ مثالیں بیان کرتے ہیں، اور اتنا مسلمان گر گیا، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، لوگوں نے بچوں کے نام ارطغرل رکھنے لگے۔ کیا ابو بکر کا نام نہیں تمہیں یاد، جنہوں نے اسلام کے لیے جنگیں لڑی، جنہوں نے اسلام کے لیے مال جان قربان کیا، ان کی قربانیاں نہیں یاد؟ جو ڈرامے میں عیاش ہو، جو فلم میں فنکار، جو بدکار، جو گندے کام کرنے والے ہو، تمہیں وہ پسند آتے ہیں، یہ تیرا کمال نہیں، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ شیطان چاہتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تم اللہ کے ذکر سے رک جاؤ۔ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان گزرنے کے بعد دوبارہ رمضان آنے والا ہے 2-4 ماہ میں، ابھی تک قرآن کو اٹھا کے دیکھا نہیں؟ تم کیا اپنے آپ کو کمال میں سمجھتے ہو؟
یا تم سمجھتے ہو کہ ہم بڑے اسلام کے ٹھیکیدار اور فنےدار ہیں؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، بھائی یہ شیطان کام کر رہا ہے، تمہیں وہ رب کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ مومن ہو، بندہ مسلمان ہو، رات کو چرپائی پر لیٹے، سین میں ہو، کبھی آسمان کی طرف دیکھے کہ وہ کون ہے جس نے یہ ستاروں کی بتیاں لگا دی، تاروں کو چمکا دیا، تو زبان سے بے ساختہ نکلے گا سبحان اللہ، وہ اللہ ہی پاک ہے۔ رب کا ذکر کرے بندہ، ہم ذکر کریں نیند آ جاتی ہے۔ اگر نئی بات سمجھ آئی تو اب اور قریب سے سمجھا دیتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو جمعے میں نیند آ جاتی ہے؟ حضرت صاحب بھی ساتھ تشریف لاتے ہیں، وہ آپ کی خدمت کرتے ہیں کہ یہ کوئی بات اچھی سن نہ لے، کوئی ذکر کی بات، کوئی نصیحت کی بات، آئیے اپنے آپ کو شیطان سے بچائیے اور رحمان کے بندے بن کر زندگی بسر کرو، شیطان کے بندے بن کے زندگی نہ بسر کرو۔ یہ اس کا چوتھا ہتھ کنڈا ہے کہ لوگ اللہ کے ذکر سے رک جائیں۔ اور رب نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی کی ذات رحمان کی فرماندے نے اے بندو میرا ذکر کرو، کثرت دے نال مینوں یاد کرو۔ تے اللہ فرماندے نے وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح بھی میرا ذکر کیتا کر تے شام نو بھی میرا ذکر کیتا کر۔ اے رحمان دی ذات ہے۔ ایک حدیث سننا توجہ دے نال، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدوں کوئی بندہ زمین تے اللہ دا ذکر کردے، رب عرش بری تے فرشتیاں دے اندر او دا ذکر کردے، رب نو یاد کیتا کر، ذکر کیتا کر۔ اے رحمان دی ذات تے شیطان دی کی ذات، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شیطان چاہتا ہے کہ بندہ اللہ دے ذکر تو رک جائے۔ تویز لوگ کیوں مانگتے ہیں؟ اس نے بھی گل کر لی، تویز لوگ کیوں مانگتے ہیں؟ بیبیاں کیوں کہتی ہیں تویز لکھ کے دو حضرت؟ تو انہوں کہو نا کہ انی دفعہ آیت الکرسی پڑھنی، 41 دفعہ انی دفعہ درود پڑھنا ہے، اے فلاں ذکر، نہیں 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 حضرت صاحب ہے ایڈا لمبا کام۔ تویز لکھو، مگرو لاؤ، جان چھڑاؤ۔ شیطان کے یہ ہتھکنڈے ہیں، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ تمہیں رب کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ اور اس کے اس ذکر سے روکنے کے بے شمار طریقے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کہ میں یہاں جو کچھ ہاں، کتنے طریقے ہیں۔ آپ ایسے بیٹھے رہے چپ خاموش، آپ کے ذہن میں کوئی خیال نہیں آئے گا، کوئی بات یاد نہیں آئے گی، کوئی کاروبار یاد نہیں آئے گا۔ وضو کر کے 2 نفل شروع کرو، دکان دا جتنا ادھار ہے، جتنا لین دین ہے تواڈے ذہن چ آ جائے گا۔ جیڑا کدے 2 سال پچھے بھی کسی بندے لیا نا، وہ بھی ذہن چاہے گا فلاں بندے کو میں لینا، فلاں بندے کو دینا، فلاں بندے کو پھر رکوع چلا جائے گا، پھر قیام میں چاہ جائے گا۔ انہاں خیالات دے وچ فوسوسہ ہوگا۔ یہ شیطان وسوسے دلاتا ہے بندہ عبادت کی لذت سے دور ہو جائے۔ جب بندہ سلام پھیرتا ہے، اللہ کی قسم اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے نماز پڑھی بھی ہے یا نہیں پڑھی۔ وہ لذت کیوں نہیں محسوس کرتا؟ حضرت ساتھ ہیں۔ اور حضور نے فرمایا تھا کہ جب شیطان تنگ کرے، ایک صحابی رسول حضور کے پاس تشریف لائے تھے، یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہوں کبھی کبھی وسوسے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب نماز شروع کرو پڑھو اور خیالات ادھر ادھر بکھرنے لگیں، ذہن میں وسوسے آنے لگیں، یہ ایک شیطان ہے۔ اور اس کا خاص ایک نام بھی ہے، غالباً خنزر کے اس طرح اس کا نام ہے خنزر۔ وہ نماز میں وسوسے دلاتا ہے۔ حضور نے فرمایا 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کر بائیں طرف تھو کر اس پر تھوکو، وہ چلا جائے گا اور تمہیں نماز میں لذت اور سکون نصیب ہوگا۔ شیطان ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ رات کو نماز نفل شروع کرو، نیند فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا، فوراً نیند آ جائے گی۔ ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، سیاست کرو، سارے کام کرو، تمہیں نیند نہیں آئے گی۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ شیطان تمہیں ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ 5ویں بات سنیں،
اور سب سے خطرناک بات سنیں، اور شیطان کا وہ ہتھ کنڈا جو ہمارے لیے وبال جان بھی ہے اور جہنم کا ایندھن بھی بن سکتے ہیں، وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان ہر ممکن کوشش کر کے بندے کو سجدے سے روکنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں نے سجدہ رب کے حکم پر نہ کیا تھا، یہ بندہ بھی سجدہ نہ کرے، رب کا حکم نہ مانے۔ اور ہم بہانے بنا لیتے ہیں، مولانا کپڑے نہیں پاک، مولانا مہمان آ گئے، یہ سب شیطان کی تربیتیں ہیں، ترتیبیں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کہ میں ہاں سے سچا گل تے انجے، یہ گل انجی ہوندی، شیطان بناتا ہی ایسے ہے۔ میں رستے میں نماز میں آ رہا تھا نا، اور میں آج یہ حدیث پڑھ رہا تھا، اسی بعض بہانہ بنانے نا، حضرت صاحب میں رستے میں نماز میں آ رہا تھا، وہاں ایک دوست مل گیا، اس کے پاس میں 10 منٹ کھڑا ہوا، جماعت گزر گئی، نماز گزر گئی، وہ دوست نہیں تھا، اللہ کی قسم وہ شیطان تھا جو تجھے نماز سے روکنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ شیطان کا کنڈا ہے۔ شیطان جب اذان ہوتی ہے، حضور نے فرمایا شیطان اتنا دور بھاگتا ہے، اتنا دور بھاگتا ہے کہ اس کو اللہ اکبر کی آواز سنائی نہ دے، دور دوڑ جاتا ہے۔ پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے، مسجد کے اردا گرد کے راستوں میں اپنی اپنی فوج مورچوں میں بٹھا دیتا ہے، اپنے ہتھ کنڈے، کسی کے ذہن میں خیال این اذان ہو رہی ہوگی، اذان ہو رہی ہوگی، چودھری صاحب فرما رہے ہوں گے بس میں بازاروں سبزی لے کے این جایا، میں فلاں کام یہ کون ذہن میں وسوسے ڈال رہا ہے؟ یہ شیطان اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، وہ مومن بندے کو نماز سے روکنا چاہتا ہے، اور جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پتہ کیا ہتھ کنڈا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز۔ اور آپ آزما بھی لینا، کبھی کبھی آزماتے ہوں گے، آپ کون سا پہلی صف کے سارے نمازی بیٹھے ہیں، اللہ نمازی بنائے، اللہ نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہو رہی ہو نا تو آپ کبھی ہوگا آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تو بندہ کہے کہ ابھی 10-15 منٹ ہے، تھوڑا سا اور لیٹتا ہوں، اللہ کی قسم جماعت رہ جاتی ہے، نماز رہ جاتی ہے۔ اور یہ ہتھ کنڈا شیطان کا ہے۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب نماز کا وقت قریب ہوتا ہے، کبھی جاگ آ جائے، بندہ گھڑی دیکھتا ہے کہ اذان ہونے والی ہے، وہ کہتا ہے علیک لیل طویل فرق، آلے بڑا ٹائم پہ حضرت ایک ٹھوکا اور لاؤ، آلے نیند کرو، آلے بڑا ٹائم پہ۔ اور حضور نے فرمایا جب فجر کی نماز برباد ہو جاتی ہے، اور سن لو جس کی فجر برباد ہے وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے، ناکام ترین انسان ہے جس کی فجر برباد ہے۔ حضور نے فرمایا جس کی فجر رہ جائے، شیطان اپنے ایجنڈے پہ کام کرتا ہے، روکتا ہے روکتا ہے روکتا ہے، جب نماز گزر جائے، ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کے کان میں فی اذن ہی پیشاب کر کے دوڑ جاتا ہے، سارا دن تیرا برباد گزرے گا، جس کام میں ہاتھ ڈالے گا بے برکتی ہوگی۔ یہ شیطان کا ایجنڈا ہے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، وہ لوگوں کو نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ اور پھر اس نے کیسا وسوسہ بنایا، کئی لوگوں کو جمعے پہ لگا دیا، یہ شیطان کا ایجنڈا ہے۔ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ جمعے والے دن صاف کپڑے پا کے پہنچ جاؤ، باقی ہفتہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کئی لوگوں کو جنازے پہ لگا دیا کہ جنازے پڑھی اور نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اکثریت پاکستان میں ایسی ہے، بلکہ پوری دنیا کی بات کرتا ہوں، ایسی ہے جن کو نماز پڑھنے کا سنت نبوی کے مطابق طریقہ ہی نہیں آتا، اور جن کو چند لوگ ہیں جو سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، ان کا ویسے بیڑا غرق کر دیا شیطان نے۔ وہ خود نمائی میں آ گئے، وہ اپنی خوش نمائی میں آ گئے۔ جو بالکل سنت کے مطابق نماز پڑھے، اس کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے کہ آئی فلانا بندہ فلاں جگہ تو تینوں ویکھ رہا ہے، نماز پہلی سر تو تھوڑی نماز اور لمبی کر۔ شیطان بس یہ تھوڑی اور لمبی کرتا، آسمان سے آواز آتی ہے جس کے لیے تو نے لمبی کی اسی سے اجر لے، میں رب کو تیری یہ نماز نہیں چاہیے، چاہے سنت کے مطابق بھی پڑھے۔ سجدہ کسی کو دکھانے کے لیے، تہجد، کوئی بندے بڑے شوق نہ دستے، مولانا میں 3 تو بعد رات میں چرپائی تے نہیں رہندا، پوری گل نہیں دسن گے تو کردہ کی ہے پتہ ہوتا بندے، مولانا میں رات 3 کے بعد چرپائی پہ نہیں رہتا، اپنے تہجد اور اپنی عبادت، یہ کون شوق کروا رہا ہے؟ یہ شیطان کروا رہا ہے۔
شیطان عبادت ضائع کروانا چاہتا ہے. مولانا میں 3 کے بعد چرپائی پہ نہیں رہتا, آسمان سے آواز آتی ہے تو ساری رات بھی چرپائی کے قریب نہ جا. تو جن کو سنانا چاہتا تھا انہوں نے سن لیا, انہی سے اجر لے. قیامت والے دن میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. تو شیطان کے ایجنڈے پہ چل گیا. وَعَنِ الصَّلَاةِ, شیطان کے نماز سے روکنے کے عجیب و غریب ہتھ کنڈے ہیں. اذان کے وقت ذہن میں خیالات, اذان کے وقت کام کا یاد آنا, راستے میں آتے آتے کسی ایسے خبیث کا مل جانا جو نماز سے روک دے. جو بھی آپ کو نماز پر جاتی ہو راستے میں ملے, جتنا بھی ضروری کام ہو, جتنا بھی ضروری کام ہو, اس سے معذرت کریں بھائی میں نہیں روک سکتا, میں مسجد جا رہا ہوں. آپ کہیں گے مولانا 2 منٹ بات سننے میں کیا حرج ہے؟ بات سننے میں 1 منٹ مولانا گل تے بندہ سن ہی سکتا ہے. جب آپ بات سننے لگیں گے شیطان اسی بات کو اس طرح خوبصورت بنائے گا, بات سے بات نکلے گی, بات سے بات نکلے گی, جماعت گزر جائے گی, نماز ضائع ہو جائے گی. پھر آپ دوڑیں گے, شیطان کھڑا ہو کے خوش ہوئے گا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. عن الصلاۃ, وہ نماز سے روکنا چاہتا ہے. اور اگلی بات سنیں, انما یامرکم, آخری اور چھٹی بات سنیں, انما یامرکم بالسوء والفحشاء. شیطان برائی کو عام کرنا چاہتا ہے, فحاشی کو عام کرنا چاہتا ہے, اور شیطان اس ایجنڈے میں ہر طرح سے کامیاب ہے. برائی اور فحاشی کو عام کرنا چاہتا ہے, اس ایجنڈے میں شیطان ہر لحاظ سے کامیاب ہے, ہر لحاظ سے کامیاب ہے. اور اس کے برائی کے بڑے بڑے طریقے ہیں برائی پھیلانے کے. اور سب سے خطرناک ہیلا, شیطان کا سب سے خطرناک ہیلا, وہ بندہ مومن کو تنہائی میں تلاش کرتا ہے. بندہ مومن کو تنہائی میں تلاش کرتا ہے, تنہائی میں, کہ یہ مجھے کہیں اکیلا کمرے میں ملے, اکیلا کمرے میں مجھے ملے. یہ شیطان کا ہیلا ہے. حضور نے فرمایا جو تنہائی میں روتا ہے, ایک آنسو بہائے, قیامت والے دن ایسے بندے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اور اب ہماری تنہائیوں پہ غور کریں. شیطان تنہائی میں لے جاتا ہے کمرے میں, اپنے بیڈ روم پر کمرے میں چل, شیطان لے جاتا ہے تنہائی میں, موبائل ہاتھ میں ہے, پھر شروع ہو جاتا ہے پیکج, پھر ڈرامے, پھر فلمیں, پھر گندی فلمیں, پھر گندے ڈرامے. کون دیکھ رہا ہے؟ کمرے میں بند ہوں, بتا تیرا ایمان کہاں ہے, تیرا اسلام کہاں ہے؟ کیا وہ رب دیکھ نہیں رہا؟ شیطان رب کے بارے میں انسان کے دل سے کفر نکالتا ہے, کفر ڈال کر, کفر نکلوا کر. قال الشیطان للانسان اکفر, انسان کو کہتا ہے کفر بک, کفر کر. اور جب وہ کفر کر لیتا ہے قال انی بریء منک, میں بری ہوں تیرے, تو میں بری ہوں. آئیے بات کو سمجھیے, اپنی تنہائیوں کو پاک کرو, تنہائیوں کو پاک کرو. حضرت تنہائیوں کو یہ شیطان کا ہتھکنڈہ ہے. لوگوں کے سامنے حضرت بھی ہے, لوگوں کے سامنے چودھری بھی ہے, لوگوں کے سامنے بزرگ بھی ہے, لوگوں کے سامنے داڑھی بھی ہے, لوگوں کے سامنے سر پر ٹوپی بھی ہے, لوگوں کے سامنے نمازیں پڑھنے والا بھی ہے. لیکن تنہائیاں دیکھو کہ اللہ اللہ. اور حضور نے پتہ کیا فرمایا, قیامت والے دن ایک ایسی جماعت آئے گی جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی. تہامہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہوئے, اس کے برابر ہوگی. رب فرمائے گا ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. فرشتے کہیں گے اللہ تہامہ پہاڑ اس کے برابر نیکیاں ہیں. رب فرمائے گا ان کو پھینکو جہنم میں. تم نیکیاں دیکھتے ہو, میں اس کی تنہائی کو جانتا ہوں. لوگوں کے سامنے نیک تھا, تنہائی میں بہت گندہ ترین انسان تھا. اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک فرمائے. شیطان تنہائی میں تلاش کرتا ہے, یہ ویڈیو دیکھ لے, یہ موبائل دیکھ لے, اچھی ہے, تھوڑی سی آگے سن لے, کچھ نہیں ہوتا. اور اس کا دوسرا ہتھ کنڈا, دوسرا ہیلا, شیطان کہتا ہے سارے ہی کر رہے ہیں, میں کوئی کلا کر رہے ہیں. اگر میں ایک گناہ کرتا ہوں, آپ ایک گناہ کرتے ہیں, تھوڑی سی شرم آتی ہے, شیطان فوراً ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے تو کوئی اکیلا ہے, پورا معاشرہ کر رہا ہے, جدھر پورا معاشرہ جائے گا تو بھی ساتھ جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں, کر لے, بعد میں توبہ کر لے, نہ کر لے. جب بندہ کرنا شروع کر دیتا ہے گناہ,
اسی گناہ کو شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے. بندہ جب فل گناہ کا عادی ہو جائے شیطان فارغ ہو جاتا ہے کہ یہ اب جنت میں جانے کے قابل نہیں رہا، یہ میرے ایجنڈے پر چل کر جہنم کا ایندھن بن گیا ہے. اور تیسری اور سب سے خطرناک بات جس کو حضور نے خطرناک کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا خطابت کے لیے، اس لیے آج جمعہ میں نے تھوڑا سا ہٹ کر پڑھایا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھے، کچھ نوجوانوں کے لیے بالخصوص. تیسری اور آخری اور سب سے خطرناک بات شیطان کا ہیلا، حضور نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، حبائل الشیطان، النساء حبائل الشیطان. یہ جو عورتیں ہیں، عورتیں یہ شیطان کی رسیاں ہیں. عورتیں، خواتین یہ شیطان کی رسیاں ہیں. اور آج آپ دیکھ لیں دنیا میں گناہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو حیادار بنائے اور ہمیں ان کا حیا کرنے والا بنائے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے، کس کس دل کے درد کو کھولا جائے اور کون کون سی بات کم عمر میں تم سے کی جائے. ہر بندہ چاہتا ہے میری بیٹی حیادار ہو، ہر بندہ چاہتا ہے میری بہن حیادار ہو، ہر بندہ چاہتا ہے میرے گھر کی خواتین باپردہ اور حیادار ہوں، اور دوسرے کی ماں اور بہنوں سے چھیڑ خانی کرتا ہے، دوسرے کی عزت کو لوٹتا ہے. سن لو یہ ایسا گناہ ہے، سن لو نوجوانوں سن لو، یہ ایسا گناہ ہے، یہ ایسا شیطانی ہتھ کنڈا ہے. تو جتنا چھپ کر کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیل اور تو یہ امید رکھ کہ میری بہنیں تو پردے میں ہیں، میری بیٹیاں تو پردے میں، اللہ کی قسم وہ پردے کھل جاتے ہیں اور پتہ تب چلتا ہے جب سر سے پگڑی گر جاتی ہے، ماں بہن بیٹی کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے. اور رب فرماتا ہے من فعل فعل، جیسا کرو گے پھر ویسا ہی بھرو گے. حبائل النساء، النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں. اب دیکھیں نہیں، اور تم سے بھی گزارش کروں گا بھائیوں سے بزرگوں سے، اپنی خواتین کو کنٹرول میں رکھو. محلے کی ایک عورت کو بازار سے 10 روپے کی چیز لینی ہوتی ہے، پورے محلے دیا 5 کڑیاں 5 بیبیاں کٹھیاں رل کے جناب کہہ کے مار دیاں، اور جناب خوشبو لگا کر، اور جناب کیا کچھ کون کون سی بات کا ذکر کیا جائے، 5-10 رل مل کے بازار میں جا رہی ہیں. بھائی کیوں جا رہی ہے؟ کوئی باپ ایسا نہیں، کوئی بھائی ایسا نہیں جو اپنی بیٹی سے اپنی بہن سے پوچھے کہ کام اس کو ہے، اس نے جانا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ جائے، اپنے بیٹے کے ساتھ جائے، اپنے باپ کے ساتھ جائے، تو نے اس کے ساتھ کیوں جانا ہے؟ یہ غیرت ہماری کب جاگے گی؟ کتنا نقصان ہوئے، کتنوں کی عزتیں لٹیں، کتنے محلے معاشرے برباد ہوئے، کتنے دنیا میں باپ ہیں جو سر اٹھا کر بات کرنے کے قابل نہ رہے، کن کی پگڑیاں اچھل گئیں، اور آج تک ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے. یہ شیطان کا ایجنڈا ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں بازاروں میں 10 مرد ہیں 50 عورتیں ہیں، جہاں 50 مرد ہیں وہاں 100 عورتیں ہیں. یہ شیطانی ایجنڈا ہے، شیطانی ہتھ کنڈا ہے. اور سن لو حدیث، خواتین سے گزارش کروں گا اس حدیث کو مد نظر رکھیں. حضور نے فرمایا دنیا کی بدترین عورت وہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ بدترین عورت وہ ہے جو گھر سے اس لیے بند سور کے نکلتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے. سب سے بدترین عورت وہ ہے جو اس لیے نکلتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے. یہ سب سے خطرناک شیطان کا ہتھ کنڈا ہے. موبائل نکالیا، کسی دا نمبر ملا دیتا، کسی نو میسیج کر دیتا، کدو تصویر منگا لی، کدھر چھوٹ دیتی، کدھر جناب میسیج کر دیتا، تے بڑا پارسا بنے پھر پر لوگن کی پتہ ہے، میرا کی پتہ ہے. رب فرماتا ہے قیامت کو تیری ایک ایک بات کھل جائے گی. رحمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا. رحمان اجازت دیتا ہے 1 شادی کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، جو کرنے والے کام ہے وہ کرو. جب رحمان نے کہا کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے اسلام میں، یہ شیطان نے کہا کہ شادی 1 سے کرو، رابطے 10 سے رکھو، رابطے 3-4 سے رکھو، اور خوش باش رہو کہ میری شادی بھی ہے. یہ ہمارا اسلامی معاشرہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہم اسلام میں ہیں، دین میں ہے. وہ معاشرہ
جس میں جناب انگریزوں کا معاشرہ، جس میں اجازت ہے کہ 2 3 گرل فرینڈ رکھو، ایک کے ساتھ شادی کرو نہ کرو، وہ آوارہ لوگ ہیں، وہ اسلام سے دور لوگ ہیں، وہ انسان نہیں حیوان ہے۔ ہم انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے ساتھ سے سب سے بڑی بات یہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم محمد کے غلام ہیں۔ اپنے آپ کو شیطان سے بچائیے، اور آخری 2 باتیں سن لیں جو بہت ضروری ہیں کہ شیطان سے بچنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ پڑھتا رہا کریں، کثرت کے ساتھ، تنہائی میں بھی ویسے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اگر اپنے گھروں کو شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچانا چاہتے ہیں، آپ کے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت، قرآن کی جو سورہ بقرہ کی جو تلاوت ہے، وہ موبائل میں، وہ جناب ٹیپ ریکارڈر میں، وہ ٹی وی پر کہیں سورہ بقرہ کی تلاوت چلتی رہنی چاہیے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کی ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں رحمان کے ایجنڈے پر، رحمان کی چاہت پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا